بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں کب سے اداس بیٹھی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے بابا گھر میں کوئی پھل فروٹ نہیں لائے تھے، مگر آج تو امینہ کو امرود کھاتے دیکھ کر میرا بھی دل للچا رہا تھا کہ میں بابا سے کھٹے میٹھے امرود منگوا کر کھاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ بابا کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے فروٹ لا سکتے۔ وہ گھر کا راشن ہی پورا کرتے تھے، یہی بہت بڑی بات تھی۔ ان کی آج کل بالکل بھی سیل نہیں ہو رہی تھی۔ گلی کے نکڑ پر ہی ان کا ایک چھوٹا سا کیبن تھا جس میں انہوں نے بچوں کی چیزیں اور پان چھالیاں وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ میں چھت پر اداس کھڑی تھی جب میری نظر سامنے بنگلے پر پڑی۔ اس کے بڑے سے لان میں اس قدر درخت لگے ہوئے تھے اور ان پر لٹکے ہوئے رس دار پھل۔ ہم جانتے تھے کہ اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا، یہ سالوں سے خالی پڑا تھا۔ ہاں، لیکن ایک چوکیدار ضرور رات کے وقت بنگلے کی پہریداری کے لیے آتا تھا۔ اب مغرب ہونے کو تھی، تبھی میری نظر سیب اور امرود کے پیڑ پر پڑی۔ تازہ تازہ لٹکے ہوئے رس دار پھل مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ تبھی میں سیڑھیاں اترتی نیچے بھاگی۔ امی مجھے آواز دیتی رہ گئی، لیکن میں ابھی آتی ہوں کہہ کر گھر سے باہر آ گئی۔ بنگلے کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، میں آرام سے پھلانگ سکتی تھی، اور ابھی بھی رات کا چوکیدار آ کر نہیں بیٹھا تھا۔ یوں تو مغرب ہونے کی وجہ سے شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، لیکن پھر بھی گلی میں کسی کی بھی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے میں آرام سے دیوار سے اندر کود گئی۔ پھر میں نے دیکھا، چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو پورا بنگلہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اسی لیے گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب میں جلدی جلدی سے پھلوں والے درخت کی طرف بڑھی۔ درختوں سے سارے پھل توڑ کر میں نے دوپٹے کے پلو میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں باہر لے کر جاتی، اچانک ہی گھر کا مرکزی دروازہ زور زور سے بجا، اور پھر خود بخود دونوں چوپٹ اس کے پٹ کھل گئے۔ کسی کے چلنے کی تیز تیز آواز میرے قریب آنے لگی۔ میرے حواس تو جیسے کھونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی یہاں پر موجود ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ آواز میرے قریب آتی، میں جلدی سے دیوار پھلانگ گئی۔ اب میں بھاگتی ہوئی گھر آئی۔ میرا دل بری طرح سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے دیکھ لیا ہو، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر اچانک سے یوں دروازے کا کھلنا اور قدموں کی آوازیں سنائی دینا مجھے شدید حیران پریشان کر گیا تھا۔ امی سے نظر بچا کر میں سیدھی کمرے میں چلی گئی، پھر مزے لے لے کر وہ سارے پھل کھانے لگی۔ میرا نام ماہرہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میرے ابا ایک چھوٹا سا کیبن چلاتے تھے، جبکہ امی گھر کے کام کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کیا کرتی تھیں۔ میرا صرف ایک چھوٹا بھائی تھا اور میں 17 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی۔ میں نے ابھی میٹرک کے پیپرز دیے تھے۔ آگے پڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ کالج ہمارے گھر سے بہت دور تھا، لیکن پھر بھی امی کا اصرار تھا کہ تم کالج میں داخلہ لے لو۔ لیکن 1 سال ہو گیا تھا، میں نے امی کی اس بات پر عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ محلے میں سے کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ کالج آنے جانے والی نہ تھی۔ ایسے میں بھلا روزانہ اکیلی کیسے آتی جاتی؟ اسی لیے بس یہی سوچ کر میں امی کے ساتھ تھوڑی بہت سلائی میں مدد کر دیا کرتی تھی۔ لیکن میرا زیادہ تر دماغ انہی سوچوں میں گزرتا تھا کہ نہ جانے ہمارے گھر کے حالات کب صحیح ہوں گے۔ جس طرح دوسری لڑکیاں عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارتی ہیں، ایسا پتہ نہیں میرا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ میں شدید مایوسی کی کیفیت میں گرفتار رہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حالانکہ 2 بچے ہونے کے باوجود بھی ہمیں کئی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا تھا، اور تو اور ہم کپڑے بھی زیادہ نہیں بنا پاتے تھے، کیونکہ ابو کی اتنی آمدنی ہی نہ تھی۔ پھر اس مہنگائی کے دور میں گھر کا کھانا پینا ہی پورا ہو جاتا، یہی بڑی بات تھی۔ اب تو پھر ہر روز یہ ہونے لگا کہ جب بھی میرا دل پھل فروٹ کھانے کا کرتا تو میں چھپکے سے اس بنگلے سے پھل توڑ کر لے آتی۔ حالانکہ مجھے اکثر اس بنگلے کے کمرے سے مختلف آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی میں اپنی حرکت سے باز نہیں آتی تھی۔ میں چوری چھپے اپنے گھر سے نکلتی اور بنگلے کی دیوار پھلانگ کر پکے ہوئے سارے پھل توڑ کر لے آیا کرتی، یہ جانے بنا کہ آنے والا وقت میرے لیے مصیبت لے کر آنے والا ہے۔ اس رات بھی میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ ابو بہت دیر سے گھر آیا کرتے تھے، اور بھائی ابھی صرف 12 سال کا تھا۔ وہ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی لیے کھانا کھاتے ہی فوراً سو جایا کرتا تھا، جبکہ امی اپنی سلائی میں مصروف ہوتی تھیں۔ پھر میں جلدی سے امی سے نظر بچا کر گھر سے نکلی اور برابر میں موجود بنگلے کی چھوٹی دیوار پھلانگ گئی۔ لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے ان درختوں کے پاس ایک کالے لباس میں آدمی گھومتا پھرتا دیکھا، جیسے وہ ان درختوں کا پہرا کر رہا ہو۔ میں پلٹ کر واپس آنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مجھے اندھیرے میں بھی چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔
अब वो धीरे धीरे चलता मेरे करीब आ रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ भाग कर जाऊँ। उस आदमी की आंखों में गुस्सा था। फिर वो मेरे करीब आया, कहने लगा जल्दी अंदर चलो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं घबरा गई, डरते डरते कहने लगी कि अंदर तो कोई भी नहीं रहता, ये बंगला तो खाली है। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरी बीवी अंदर मौजूद है, वो इस वक्त दर्द से तड़प रही है, जल्दी चलो, उसकी चल के मदद करो। मैं तो वैसे ही एक झल्ली और बेवकूफ़ सी लड़की थी, फौरन उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर तो मेरे ऊपर ज़मीन आसमान एक हो गए, क्योंकि अंदर कोई 10-12 कमरे बने हुए थे। नीचे 10 कमरे थे तो ऊपर भी उतनी ही तादाद में कमरे मौजूद थे। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन सारे कमरों के दरवाजे बंद पड़े थे। ये बंगला अंदर से बिल्कुल महल जैसा था। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगी, लेकिन एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर चौंक गई। वो आदमी उसी तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने एक औरत फर्श पर बैठी थी। उसने काले रंग के ही कपड़े पहन रखे थे, लेकिन जिस तरह वो दर्द से तड़प रही थी, ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी हालत में मैंने पड़ोस में रहने वाली रुकैया बाजी को देखा था। जब उन्हें बच्चा होने वाला था तो मैं घबराकर उस आदमी से कहने लगी कि आपकी बीवी को डॉक्टर की ज़रूरत है, आप किसी डॉक्टर को लेकर आए। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, तुम जाकर उसकी मदद करो, डॉक्टर को मैं नहीं ला सकता। वैसे भी हम सबसे छुप कर यहाँ रहते हैं क्योंकि हमारी जान को खतरा है। अब वो जिस तरह बोल रहा था मैं मजबूर हो गई कि उसकी बात मानकर उस औरत की मदद करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब होश आया, जब उसके वजूद से एक काले कलौटे बच्चे ने जन्म लिया। वो बड़ा ही अजीबोगरीब बच्चा था। उसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे। औरत ने इशारे से कहा कि इसे कपड़े में लपेट दो। मैंने देखा कमरे में तो कोई कपड़ा नहीं था। फिर मैंने टेबल पर बिछी हुई चादर उठाई और उस बच्चे को उसमें लपेट दिया। मुझे ये सब कुछ देख के बहुत घबराहट हो रही थी। आखिर ये आदमी मुझसे क्यों करवा रहा था ये सब कुछ? लेकिन औरत की हालत ठीक नहीं थी, वो अभी भी तकलीफ़ में लग रही थी। फिर मैंने उस बच्चे को आदमी के हाथों में दे दिया और ख़ुद बाहर की तरफ जाने लगी। अब मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। ये सब सहना मेरे लिए आसान ना था। तो वो आदमी एकदम मेरे सामने आया, कहने लगा खबरदार, इस घर में होने वाला कोई भी वाक़या तुमने बाहर किसी को बताया तो याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूँगा। मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए इस घर में आना होगा, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। अगर फलों के अलावा भी अपनी ज़िंदगी पैसों से बदलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। याद रखना, अगर मुझे और मेरी बीवी को खुश रखती रहोगी तो पैसों से माला माल हो जाओगी। मैंने फ़ौरन ही इस बात में सर हिला दिया कि मैं कल ज़रूर आऊँगी। अब चौकीदार की नज़रों से बचकर मैं दीवार फलांगती वापस घर आ गई। लेकिन मुझे अपने आप से बेहद घिन आ रही थी, क्योंकि जगह जगह मेरे कपड़ों पर निशान और धब्बे लग चुके थे। मैंने दुपट्टे को अच्छी तरह अपने वजूद पर फैलाया और सीधा कमरे में भागती चली गई। मेरी अम्मी मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। वो आवाज़ें देती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और फ़ौरन बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। अब मैं अम्मी के पास चली गई, जो बरामदे में बैठकर मशीन से कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं उनके साथ ही चारपाई पर लेटी थी। मेरे जहन में अभी तक वो आदमी और उसका होने वाला बच्चा और वो दर्द से तड़पती हुई औरत ही आ रही थी। फिर अम्मी गुस्से से कहने लगी, मैं देख रही हूँ तुम हद से ज़्यादा हठधर्म और ज़िद्दी होती जा रही हो, मेरी तो एक भी नहीं सुनती। ये रोज़ाना शाम को तुम कहाँ जाती हो? वो कड़े तेवरों से मुझे देखते हुए पूछ रही थी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब ही ना दिया, बल्कि उल्टा उनसे सवाल कर दिया। कहने लगी, अम्मी आप झूठ कहती थी कि ये बंगला खाली है, मुझे ऐसे लगता है यहाँ कोई रहता है। मैं उनके मुंह से उगलवाना चाहती थी कि उस बंगले में 2 मियाँ बीवी रहते हैं, लेकिन अम्मी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरी दिमागी हालत पर उनको शुबा हो। ये तुम क्या ऑल फॉल बक रही हो? अच्छी तरह पता है कि बंगला पिछले 20 सालों से खाली है, फिर भी तुम आज बहकी बहकी बातें कर रही हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है मायरा? ये सारे खराफात तुम्हारे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि तुम पढ़ाई से बहुत दूर हो चुकी हो। पढ़ना तो तुम्हें आगे है ही नहीं, बस किसी तरह से माँ को सताना है। वो अब मुझे बातें सुनाने में लगी थी। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही ना दिया। मुझे बड़ी मायूसी हुई। फिर अकेले बैठकर मैं खुद ही कड़ी से कड़ी मिलाने लगी कि आखिर वो दोनों मियाँ बीवी दुनिया वालों की नज़रों के सामने क्यों नहीं आना चाहते, और उसने मेरी मदद क्यों ली। जहन में ये भी ख्याल आया कि इसने मुझे कल उस बंगले में आने का कहा है, और अगर मैं ना गई तो वो कहीं यहाँ पर ही ना पहुँच जाए। साथ ही उसने ये भी कहा है कि अगर मैं उसकी मदद और उसे खुश करती रहूँगी तो वो मुझे माला माल कर देगा। इतना तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बू की कम आमदनी में हरगिज़ मेरा गुजारा नहीं होगा।
اسی لیے مجھے کچھ بڑا کرنا پڑے گا، تبھی تو ہمارے حالات بدلیں گے۔ خیر یہی سوچتے سوچتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی، جب امی مجھے ہوتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، رات کے 11-12 بجے جا کر ہی مجھے نیند آتی تھی۔ پھر یوں بے اختیار ہو کر سونا حیرت انگیز تھا۔ اب میں اٹھ بیٹھی تھی اور پھر امی ابو کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ چھوٹا بھائی تو جلدی کھانا کھا کر سو جایا کرتا تھا۔ دوسرے دن امی خالہ کی طبیعت پتہ کرنے ان کے گھر جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تو میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے سالن بنا دیا ہے، تم آٹا گوندھ کے رکھ دینا اور کچن میں پڑے ہوئے برتن بھی دھو لینا۔ میں تو جیسے ان کے جانے کی ہی منتظر تھی اور موقع ڈھونڈنے میں لگی تھی کہ کب میں اس بنگلے میں جاؤں، کیونکہ اس آدمی نے مجھے وہاں آنے کی تاکید کی تھی۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے یا ویسے ہی وہ درد سے تڑپ رہی ہے، کیونکہ وہ کل جیسی حالت میں تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی امی گھر سے نکلی، میں آٹا گوندنا اور برتن دھونا بھی بھول گئی، بلکہ دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر کے پچھلے دروازے سے اس بنگلے کی چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر اندر چلی گئی۔ آج تو اس گھر کا مرکزی اندر جانے والا دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ میں دبے پاؤں لی اندر چلی گئی۔ اتنے سارے کمرے اور اتنا بڑا گھر اندر سے کسی محل کی طرح دکھتا تھا۔ چھوٹے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تبھی اسی کمرے سے ایک عجیب سا آدمی نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وہی بچہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر اس نے اس بچے کو میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کی ماں کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگا کہ وہ تو کل ہی مر گئی تھی، آج سے تم اس بچے کو سنبھالو گی۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ نہ کوئی جنازہ لیکن بچے کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور یہاں آؤ گی۔ آج سے تم روزانہ اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ اس نے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا مجھے۔ میں نے تو کبھی کسی بچے کو گود میں اٹھایا تک نہیں تھا۔ ایسے میں اس عجیب و غریب کالے کلوٹے بچے کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کا وزن بھی بہت زیادہ تھا۔ اب میں باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا جگہ جگہ مٹی جمی ہوئی تھی، صوفوں پر سفید چادریں بچھی تھیں جیسے انہیں کسی نے استعمال نہ کیا ہو۔ سارے کمرے بند تھے، دروازے عجیب ہولناکی پیدا کر رہے تھے۔ اب مجھے خوف محسوس ہوا تو اس آدمی سے سوال کر بیٹھی کہ آخر آپ دونوں یہاں کیوں چھپ کر رہ رہے ہیں اور محلے والوں کو اس بات کی خبر کیوں نہیں؟ تو وہ اداس ہو گیا اور پراسرار انداز میں کہنے لگا کہ پوری کہانی تمہیں سناؤں گا، لیکن پہلے تمہیں 3 مہینے تک یہاں آنا ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو میرے لیے اسے سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ یوں اس کے کہنے پر میں کافی دیر تک بچے کو سنبھالتی رہی اور اس کے کمرے کی بھی صفائی کر دی، لیکن میں نے اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، امی کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس آدمی سے اجازت لے کر گھر کی طرف آنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ آج تم نے میری بات پر عمل کر کے مجھے خوش کیا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جیب سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ کہنے لگا یہ صرف چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر تم روزانہ یہاں پر آؤ گی تو تمہیں روزانہ کوئی نہ کوئی قیمتی انعام ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ سونے کی انگوٹھی دیکھ کر تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نہایت خوش ہو گئی۔ پھر جلدی سے چوری چھپے وہی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کی پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ گھر آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ برتن بھی یوں ہی بکھرے پڑے تھے اور میں نے آٹا بھی نہیں گوندا تھا۔ پھر جیسے ہی برتن دھونے لگی، اچانک سے دروازہ کھول کر امی اندر آئی۔ چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا۔ امی چھپا کر بھی تو رکھنا تھا۔ اب میں کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی میں وہ انگوٹھی خوب جگمگا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اصلی سونے سے بنی ہوئی ہو۔ مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرے نازک اور سفید ہاتھ میں وہ کسی نگینے کی طرح فٹ آ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی امی بولتی ہوئی کمرے کی طرف آنے لگی، میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چھپا دی۔ اب نئے نئے خواب میری آنکھوں میں سج رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور ہر روز مجھے سونے یا ہیرے کی کوئی نہ کوئی چیز دے گا۔ دکھنے میں وہ کوئی امیر آدمی لگتا ہے۔ اب تو میں ہر روز ہی اس کے بنگلے میں جانے لگی۔ اس بنگلے میں جانا میرے لیے اتنا مشکل بھی نہیں رہا تھا۔ گھر کا پچھلا دروازہ چھوٹا سا جو ابو اکثر بند رکھتے تھے، میں اسے بآسانی کھول لیا کرتی تھی، اور اس کی دیوار بنگلے کی چھوٹی دیوار سے منسلک تھی۔
یوں میرا آنا جانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ میں اس کا معمولی سا ہی کام کیا کرتی تھی، کبھی اس کے چھوٹے بچے کو سنبھال لیتی تو کبھی وہاں کی صفائی کر دیا کرتی، لیکن ایک پراسرار سا ماحول اس پورے بنگلے میں بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی بند کمروں کو دیکھ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں اس بچے کو لے کر لاؤنج میں بیٹھی تھی، تب میں نے بنگلے کے دوسرے بند کمرے میں سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، بچے کو ساتھ لیے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی۔ اچانک کسی کے غصے سے بولنے پر واپس پلٹی۔ وہ آدمی تھا جو مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی ابھی یہاں سے آواز آئی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اپنے کام سے کام رکھو، باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب مجھے بڑا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بچے کو بہلاتے بہلاتے اچانک میری نظر کچن پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کچن میں دھول، مٹی اور گرد و غبار اٹا تھا، ایسے لگتا تھا سالوں سے اس میں کام نہ کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ اس گھر میں رہ کیسے رہا ہے؟ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ہر چیز پر گرد ہی گرد جمی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز زیر استعمال نہیں تھی، صرف اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا کمرہ کھلتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس دن میں چپکے سے واپس لوٹ آئی۔ میں امی کو کہتی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، جبکہ چپکے سے میں اس بنگلے میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب اماں نے مجھے بتایا کہ محلے والے اس بنگلے کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک عورت کل آئی تو کہنے لگی کہ یہاں سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور ساتھ ہی کسی عورت کے چیخنے کی بھی۔ اب تو میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ بہت چھپ کر اس گھر میں وہ رہ رہا تھا، اور وہ بھی بچے سمیت۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اب مجھے یہ بات اسے بتانی تھی۔ میرا شام کو جانا لازمی ہو گیا تھا، اسی لیے جیسے ہی اماں کھانا بنانے میں مصروف ہوئیں، میں چھپکے سے اس بنگلے میں نکل آئی۔ مغرب کا وقت تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر درختوں سے ہوتی ہوئی چپکے سے مرکزی دروازے سے اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اندر کی جانب بڑھی، میری قسمت خراب تھی کہ چوکیدار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چیخ کر مجھے اندر جانے سے روکا تھا۔ میں پلٹی تو وہ غصے سے کہنے لگا، لڑکی تم اس بنگلے میں کیسے آئی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، وہ میں اس درختوں سے پھل لینے آئی تھی، دیکھو نا کتنے ضائع ہو رہے ہیں نیچے گر گر کے۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا اس سے پہلے بھی تم ان درختوں سے پھل کھا چکی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خوش ہو کر کہنے لگی، جی چوکیدار بابا، میں 2-3 دفعہ یہاں سے پھل لے کر گئی ہوں، یہاں کے پھل بہت لذیذ اور رسدار ہیں۔ اس نے میری عقل پر ماتم کیا، کہنے لگا اب تم پچھتاؤ گی لڑکی، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پچھلے 30 سالوں سے بند ہے؟ اس گھر میں آسیب ہیں، یہ سارے درخت انہی کے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ درخت بھی آسیب زدہ ہیں۔ اگر ان کا پھل کوئی کھاتا ہے تو اسے جگہ جگہ آسیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوکیدار کے چہرے پر پریشانی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات حقیقت ہے۔ پھر میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ اندر کوئی رہتا ہے اور یہ بات محلے والے بھی کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں اندر رہنے والے بھی آسیب ہی ہیں، میں یہاں کی چوکیداری اس لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی اس بنگلے کے اندر نہ جائے۔ کسی انجان شخص کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس بنگلے میں آسیب رہتے ہیں، یوں وہ اس کے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ نہ جانے کب سے تم اس بنگلے میں آ جا رہی ہو، اور تم نہیں جانتی کہ پچھلے کچھ دنوں سے محلے والوں کو بھی اس بنگلے میں موجود آسیب نے تنگ کر رکھا ہے۔ پوری رات اس بنگلے میں ہلچل محسوس ہوتی ہے، کبھی کسی مرد کی خوفناک آواز، کبھی کسی بچے کی آواز ہے، اور تو اور عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی یہاں سے سنائی دینے لگی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اس بنگلے میں قید آسیب آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ پراسرار انداز میں بولتا خود ہی مجھے کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور میرے قدموں تلے تو زمین ہی نہیں رہی تھی۔ میں گرتے پڑتے گھر پہنچی۔ گھر جا کر مجھے سخت بخار چڑھ گیا۔ امی حیران تھی، کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں امی سے کہنے لگی کہ امی مجھے بچاؤ، مجھے وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جو اور کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ بخار کی حالت میں بھی نہ جانے میں کیا اول پھول بکے جا رہی تھی۔ پھر امی دوسرے دن مجھے دم کروانے کے لیے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ وہاں پر عورتوں کا رش تھا، میں بھی عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھ گئی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے برابر میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس کا چہرہ کالے دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر اس طرح سے کیوں بیٹھی ہے۔ تبھی میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، بڑے بڑے مڑے ہوئے ناخن، اس نے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر چھپا رکھا تھا۔ اچانک ہی اس نے پلٹ کر مجھے دوپٹے کے اس پار سے دیکھا۔ کالے دوپٹے میں اس کی سفید آنکھیں دیکھ کر میں بری طرح چیخنے لگی۔ ساری عورتیں جمع ہو گئی۔ امی کی تو پریشانی سے حالت ہی بری تھی۔ عورتوں کی بھیڑ میں اس سے پہلے کہ میں اس عورت کو تلاش کرتی، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں امی کو کہتی، امی مجھے گھر لے چلیں، مجھے اسے پیر بابا کے پاس لے جاؤ، لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں خاموش تھی۔
सहमी हुई अम्मी से चिपकी गोद में सर रखकर लेटी थी। फिर अम्मी पीर बाबा से कहने लगी कि बाबा इसको न जाने क्या हुआ है, बुखार की हालत में अजीब अजीब बातें कर रही है, लगता है इसके जहन पर कुछ असर हो गया है। तभी बाबा ने मुझ पर दम किया और अम्मी से कहने लगे कि इसे कल भी लेकर आना, ये बच्ची मुझे ठीक नहीं लगती, मैं इसका हिसाब करूँगा। यूं दम करवा कर मैं घर लौट आई। अभी भी चौकीदार की बातें और उस घर में नजर आने वाला अजीबो गरीब सा बच्चा और उसका बाप और उस औरत की चीखें सुनाई देना मैं कुछ भी नहीं भूल पाई थी। ऐसे लगता था वो औरत जो उस दिन बच्चा पैदा कर रही थी उस पीर के आस्ताने पर वही मेरे बराबर में आकर बैठी थी। अचानक ही मेरे जहन में कुछ ख्याल आया तो मैं उठकर पागलों की तरह उस अंगूठी को ढूंढने लगी जो उस आदमी ने मुझे दी थी। अलमारी में रखी हुई वो सोने की अंगूठी ऐसे ही जगमगा रही थी। कुछ दिन में मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। फिर मैंने सुना जब अम्मी अब्बू बातें कर रहे थे कि बंगले का चौकीदार बीमार है, इसीलिए वो आजकल नहीं आ रहा। लोगों को उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए अब मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया था कि उस बंगले को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए या फिर किसी बड़े आमिल को बुलाकर उस बंगले को दिखाया जाए। वैसे भी लोग बहुत परेशान हो गए थे। उनका ख्याल था कि ये आसेब ज़दा बंगला हमारे लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लगता था कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ होने वाला वाक़या भी आसेबी ही है, क्योंकि उस बड़े से बंगले के सारे दरवाजे तो बंद रहते थे। सिर्फ एक ही कमरे में वो आदमी और उसका बच्चा हर वक्त मौजूद रहते थे। ऊपर से गर्दो गुबार और हर चीज़ पर डाले गए कपड़े इस बात की निशानी थे कि उस बंगले को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। और छुप कर रहने वाला वो आदमी और उसका बच्चा और उस बच्चे को जन्म देने वाली वो औरत आखिर थे कौन? ये सवाल मेरे होश उड़ा रहा था। इस चीज़ का तजस्सुस मेरे दिल में अब भी मौजूद था। चौकीदार ने ऐसे क्यों कहा था कि अगर मैंने उस बंगले के दरख्तों के फल खाए हैं तो मैं पछताऊंगी। इन्हीं सोचों में डूबे अब मैं घर में रहने लगी। अम्मी परेशान रहती कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देती कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं जल्द अज जल्द उन सोचों से छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए फिर एक दिन अम्मी ऊपर छत पर बैठी कमरे की सफाई कर रही थी। मैं चुपके से घर से निकली और उस बंगले की छोटी दीवार फलांग कर अंदर चली गई। इससे पहले मैं जब यहाँ आया करती थी तो मुझे खौफ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब दरख्तों पर लटके रसदार फल और बंगले में छाया खौफनाक सन्नाटा मेरी जान निकाले जा रहा था। लेकिन जिस चीज़ का खोज मैं लगाने आई थी और जिसका तजस्सुस मुझे बेचैन किए हुए था, आज मुझे वो बात पता लगानी थी। अभी थोड़ी आगे ही गई थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सामने वही औरत थी जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। दर्द से तड़पती हुई वो औरत तो जिंदा थी, तो उस आदमी ने मुझसे ये झूठ क्यों कहा था? कौन हो तुम? घबरा कर मेरे मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। वही जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। अब मैं खामोश थी, फिर घबरा कर कहने लगी कि तुम तो मर चुकी थी। नहीं, मैं मरी नहीं थी, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हुई थी, लेकिन जब वापस आई तो मेरा बच्चा और शौहर दोनों यहाँ से गायब हो चुके हैं। तुम मेरी कुछ मदद करो उन्हें ढूंढने में। वो खूबसूरत औरत आंसू बहा रही थी। मैं उसका दुख जैसे अपने दिल पर महसूस करने लगी, लेकिन फिर जैसे ही होश में आई और डरते डरते उसे कहने लगी, लेकिन सारे लोग कहते हैं कि इस घर में आसेब रहते हैं, क्या तुम भी कोई चुड़ैल हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई, फिर कहने लगी, हाँ मैं एक जिन्नज़ादी हूँ, लेकिन मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक नेक जिन्नात की बेटी हूँ। हम किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, लेकिन मेरा शौहर जिन्नज़ाद न जाने मेरा बच्चा लेकर कहाँ चला गया है। पहले हम दोनों इस घर में रहा करते थे, लेकिन जब से बच्चा इस दुनिया में आया है वो मेरे साथ रहने पर राज़ी नहीं। मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि एक जिन्नज़ादी मेरे सामने खड़ी मुझसे बातें कर रही थी। मेरे चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। बमुश्किल मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए थे, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने सुना है कि जिन्नात बहुत खौफनाक होते हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ मैं भी बहुत खौफनाक हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सामने इंसानी रूप में आई हूँ। उस दिन पीर बाबा के आस्थाने पर भी मैं एक इंसानी रूप इख्तियार करके उनसे मदद मांगने गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वहाँ सब औरतें मुझ पर शक भरी नज़रों से देखने लगी, तो इसीलिए मैंने अपने आप को गायब कर दिया। अब मेरे शौहर और बच्चे का पता लगाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं हर रात इस बंगले में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं गिरते पड़ते घर पहुँची। यकीन नहीं आता था कि आज इस घर में रहने वाले आसेब को मैं अपने आंखों से देख चुकी हूँ। अम्मा ने मुझे बाहर से आते हुए देख लिया था। चीख कर कहने लगी, कितनी दफ़ा तुझे कहा है कि बेवक्त बाहर ना निकला करो। पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेने के देने पड़ जाते। आज तेरे अब्बा को शिकायत करूँगी। लेकिन मैं चुप रही। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि आखिर मैं उस जिन्नज़ादी की मदद कैसे करूँगी।
پھر آخر کار میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچ لیا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی پریشانی اٹھانی پڑے۔ میں اس کے بچے اور شوہر سے اسے ملوا کر ہی رہوں گی، یہ سوچ کر میں بستر میں لیٹی رہی۔ لیکن اس رات اچانک ہی پورے گھر میں قیامت آ گئی جب ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر چارپائی سے نیچے گر گئے۔ اماں کے اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اسپتال گئے، گھر میں چند پیسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا کہہ دیا، ساتھ ہی خون ٹیسٹ اور نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ یوں تو یہ ہسپتال کسی فاؤنڈیشن کی طرف سے تھا، لیکن پھر بھی ہر چیز پر آدھے چارجز لے رہے تھے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہسپتال کا مہنگا بل ہم جیسے غریب لوگ بھلا کہاں اٹھا سکتے تھے۔ اماں کہنے لگی، میں تمہارے ابا کو دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں پر بیٹھو۔ میں اداس اور پریشان بیٹھی تھی جب سامنے سے آتا ہوا چوکیدار کو دیکھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر اس نے مجھے رک کر دیکھا، کہنے لگا، ماہرہ ابرار تمہارا نام ہے بیٹا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ چوکیدار کہنے لگا کہ یہ کوئی عورت تمہارے لیے دے کر گئی ہے۔ اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی لفافہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں بھلا میری مدد کس نے کی تھی؟ میں حیران پریشان رہ گئی، وہی گمسم سی بیٹھی تھی جب اماں چلی آئیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں، انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ پھر میرے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے پیسے دیکھے تو ایک خوشی کی لہر ان کے چہرے پر آ گئی۔ کہنے لگی، میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ضرور تم نے اپنی کسی سہیلی سے یہ منگوائے ہوں گے، اپنی سہیلی سے کہنا ہم جلد اس کا قرضہ اتار دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارے پیسے مجھ سے لے لیے اور ہسپتال میں جمع کروانے چلی گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پیسے کس نے بھیجے تھے، لیکن جس نے بھی بھیجے تھے اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ پھر 4 دن تک ہسپتال میں ابا داخل رہے، لیکن پھر جب گھر آئے تو ان کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ان کا بروقت علاج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی بچ گئی تھی۔ پھر ابا کے ہوش میں آنے کے بعد میں انہیں بتانے لگی کہ تمہاری بیٹی نے تو آج کمال کر دیا، میں تو اسے بہت نادان اور لاؤبالی سمجھتی تھی، لیکن اسے ہم دونوں کی بہت فکر ہے۔ اماں ابا نے پیار سے مجھے سینے سے لگا لیا، میں نے سر جھکا لیا، لیکن اس رات مجھے خواب میں عجیب سا نظر آیا، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، ماہرہ آؤ میرے پاس، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں چونک کر اٹھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ایسے لگتا تھا یہ وہی جن زادی تھی جو بنگلے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں دبے پاؤں گھر سے نکلی، گلی میں پورا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میرا اس سے ملنا ضروری تھا کیونکہ اس بار وہ میرے خواب میں آئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اندر گئی میں نے دیکھا آج وہ دروازہ کھلا پڑا تھا جہاں سے میں ہر روز اندر جایا کرتی تھی، لیکن اندر جانے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں اندر جانے میں کشمکش کا شکار ہو رہی تھی جب مجھے آواز آئی، ماہرہ اندر آؤ۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی بکھرے بال لیے نیچے زمین پر وہ جن زادی بیٹھی تھی۔ آج بھی وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، میں تمہاری ہر پریشانی دور کر دوں گی، لیکن کسی طرح مجھے میرے بچے اور شوہر کا پتہ چل جائے۔ تو میں نے اسے تسلی دی، میں کہنے لگی کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی کیونکہ تم نے بھی میری مدد کی ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسی نے میری مدد کی تھی۔ پھر اگلے دن جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے اپنی چادر لی اور اس جن زادی کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک انسانی شکل اختیار کر کے میرے ساتھ آئے، میں اسے لے کر پیر بابا کے آستانے پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر بہت رش تھا، وہ نقاب پوش جن زادی میرے ساتھ تھی، لیکن کوئی بھی عورت اسے پہچان نہ سکی۔ میں سب سے آخر میں اسے لے کر جاؤں گی، یہی سوچ کر میں اطمینان سے بیٹھی رہی۔ پھر جیسے ہی آستانہ خالی ہو گیا میں اسے لے کر اندر چلی گئی۔ پھر بابا نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر گھبراتا یا کچھ غلط سمجھتا۔ میں نے فوراً پیر بابا سے کہا کہ جس طرح آپ دوسروں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی پریشانی دور کریں۔ یہ بظاہر ہم انسانوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ پریشان ہے۔ پھر بابا کہنے لگا، بول میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے اپنے منہ سے ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہے اور اسے ایک پل سکون نہیں ہے۔ جبھی تو اس نے انسانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے کیونکہ وہ خود اندر سے بے چین ہے، حالانکہ پچھلے 30 سالوں سے وہ بڑے آرام سے اس بنگلے میں رہ رہی تھی۔ پھر پیر بابا نے حساب لگانا شروع کیا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ابھی یہ پتہ لگانا ممکن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے میں تمہارا حساب کرنے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کر واپس لوٹ آئی۔ میں نے پیر بابا سے وعدہ لے لیا تھا کہ کسی کو بھی اس جن زادی کے بارے میں نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اس جن زادی کی مدد کر کے اچھا کیا تھا، اب کل پھر اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں جانا تھا۔ لیکن دوسرے دن اماں کی بات پر میں چونک گئی۔
جب وہ کہنے لگی کہ کل سکینہ نے تجھے پیر بابا کے مزار پر دیکھا تھا، آخر تو اکیلی وہاں کیا لینے گئی تھی؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی میں ابا کے لیے دعا کروانے گئی تھی کہ میرے ابا جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے بات بدلی تو اماں کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ میرے لیے گھر سے نکلنا اتنا آسان بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی میں اماں سے نظر بچا کر گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ دوسرے دن وہ جن زادی میرے ساتھ تھی۔ رات کی تاریکی پھیلنے کو تھی، مغرب تو کب کی ہو چکی تھی۔ وہ نقاب پوش عورت جو دکھنے میں ایک بھیانک جن زادی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی خوبصورت دوشیزہ کی طرح میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ انسانی روپ میں آنے کے بعد وہ سب کو دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ساری عورتوں کے چلے جانے کے بعد آخر کار میں اسے لے کر پیر بابا کے سامنے چلی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کا حساب کر لیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا شوہر اور وہ بچہ اس وقت بنگلے میں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ جن زادی جو لال لال آنکھوں سے پیر بابا کو گھورے جا رہی تھی، تو پیر بابا کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ بچہ اور وہ جن زاد اس وقت بنگلے میں ہی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنگلے میں کوئی خفیہ جگہ ہو جہاں پر وہ بچے کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ اس پیر بابا نے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگا کہ تم اس بنگلے میں جا کر کوئی اسٹور یا تہہ خانہ وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، وہ وہیں پر موجود ہے۔ اب میں واپس لوٹ آئی۔ میں نے جن زادی سے کہا کہ تم اپنی طاقت سے پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ آخر تمہارا شوہر اور بچہ کہاں ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ میری طاقتیں میرے شوہر کے ساتھ جڑی ہیں، ہم دونوں مل کر ساتھ ہی وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں معلوم کرنا ہو۔ وہ بے بس دکھائی دیتی تھی۔ اب مجھے ہی ہمت کرنا تھی۔ یوں ہر روز میں اس بنگلے میں تلاشی کرنے لگی جہاں پر ان لوگوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا۔ اچانک ہی میں ایک دن ایک چیز سے ٹکرا کر گری۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو زیر زمین تھا۔ تو کیا یہ دروازہ کھلتا تھا؟ اس چیز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے تھپ تھپایا، اچانک سے ہی وہ کھلتا چلا گیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانہ تھا جسے کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھلا، کسی بچے کے رونے کی تیز آواز سنائی دی۔ جن زادی خوشی سے چیخی تھی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ وہ بے قراری سے تہہ خانے میں دوڑتی چلی گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس اندھیرے سے تہہ خانے میں اتری تھی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں اس وقت تہہ خانے میں ہی موجود تھے۔ تو پیر بابا کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ جن زاد اور اس کا بچہ اسی بنگلے کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی اپنی بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اب جن زادی اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ پھر وہ جنات اس سے غصے سے کہنے لگا کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو مجھے چھوڑ کر اس شیطان جن زاد کے پاس چلی جاؤ گی جو سالوں سے تمہارے پیچھے ہے۔ تم میرے ساتھ اس جگہ پر رہ رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ تو جن زادی روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس بچے میں تو میری جان بستی ہے۔ میں ایک نیک جنات کی اولاد ہوں، جبھی تو وہ شیطان صرف جنات تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ تمہیں یہاں آ کر تلاش کیا تو تم غائب تھے۔ اس شیطان نے تو میری ساری طاقتیں بھی ختم کر دی تھیں، جس کی وجہ سے میں ایک بے بس جن زادی بن گئی تھی۔ اگر یہ لڑکی میری مدد نہ کرتی تو میں تمہیں کبھی نہ ڈھونڈ پاتی۔ وہ مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ اس کا خاندان مل گیا تھا۔ وہ تینوں آپس میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان کا وہ عجیب و غریب اور خوفناک بچہ چند ہی دنوں میں بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہاں ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں پلٹ کر واپس آنے لگی تو جن زاد کی آواز پر وہیں رک گئی جو مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی نے پہلے بھی میری بہت مدد کی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہی بچے اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی، اور میرے جانے کے بعد تمہاری اس نے مدد کی ہے، اسی لیے ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ سنو لڑکی، جب میں اس تہہ خانے میں چھپا تھا تو مجھے یہاں پر کوئی چیز دکھائی دی تھی جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ شاید اس بنگلے کے مالک جاتے وقت اپنا سارے زیورات اس تہہ خانے میں چھپا کر چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سارے تمہیں انعام میں دے دوں تاکہ تمہاری آنے والی زندگی بہت سکون اور خوشیوں بھری گزرے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک لال رنگ کا باکس میرے حوالے کیا۔ جو ہی میں نے اسے کھولا تو وہ اس تہہ خانے کے اندھیرے میں روشنیوں کی طرح جگمگانے لگے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور اس باکس کو لے کر اس بنگلے سے باہر آ گئی۔ پوری رات خوشی کے مارے مجھے نیند نہیں آئی۔ سوچنے لگی کہ جب اماں ابا کو یہ دکھاؤں گی تو انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ تہہ خانہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اب اماں اور میں نئے نئے منصوبے بنانے لگے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہوگا۔ ابا کا علاج کروانا تھا تو اماں کی خواہش تھی کہ ان کا ایک بہت بڑا خوبصورت گھر ہو۔ انہیں یہ بھی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شہزادیوں کی طرح کروں اور اسے ڈھیر سارا جہیز دوں۔ اب ان کی یہ ساری خواہشیں پوری ہونے والی تھیں۔ مستقبل کی خوبصورت باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزرا
मुस्तकबिल की खूबसूरत बातें करते करते वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला और शाम हो गई। तभी साथ वाली खाला सकीना चली आई। वो अम्मा से कहने लगी कि हाय हाय क्या बताऊं बहन, रात को तो मेरे बच्चे बहुत डर रहे थे और उस आसेब ज़दा बंगले से न जाने कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थीं। क्या तुम लोगों को ये सब महसूस नहीं होता? तो अम्मा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने भी सर झुका लिया। खाला सकीना को क्या कहते कि ये सब आवाज़ें जो जिन्नात की थी वो सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा था। आज भी वो बंगला ऐसे ही शान से खड़ा है, लेकिन कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता। उस बंगले में रहने वाले नेक जिन्नात कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन उनकी आवाज़ें और हलचल और साथ ही किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ उस बंगले से सुनाई देती है। फिर कई महीने बाद हमने एक बड़ा सा घर ख़रीद लिया और उस बंगले से दूर एक नए इलाके में चले गए। अम्मा की ख्वाहिश पर मैंने दोबारा अपनी तालीम शुरू कर दी है। इलाके के महंगे कॉलेज में दाखिला लेकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी लगन से कर रही हूँ। छोटा भाई भी हाफिज़ कुरान बन रहा है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही हाफिज़ बन जाएगा और अम्मा अब्बा का खूब नाम रोशन करेगा। कभी कभी बैठे बिठाए वो जिनज़ादी और उसका ख़ानदान याद आता है तो हैरान हो जाती हूँ। यकीन ही नहीं आता कि उन्होंने मुझ जैसी कम उम्र और शरारती लड़की से मदद ली थी, वो भी ये जाने बिना कि अम्मा अब्बा की नज़र में तो मैं सिर्फ़ एक लापरवाह सी लड़की थी। लेकिन बज़ाहिर अब मेरी ज़िंदगी बहुत तब्दील हो गई थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।